کہ حکومت کا عوام کو ریلیف دے دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 20 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 258 روپے 16 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ 267 روپے 89 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق 12 بجے سے ہو گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا۔ جی حسن، بتائیے۔ جی بالکل، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دن میں دو بڑے اعلانات سامنے آئے۔ صنعتوں کے لیے بجلی سستی کے بعد بڑی عید پر وزیر اعظم کی عوام کے لیے بڑا تحفے کا اعلان کیا گیا اور پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپے 20 پیسے فی لیٹر کی بڑی کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 33 پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے۔ عالمی سطح پر قیمتیں کم ہونے کے باعث وفاقی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور قیمتیں کی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ یکم جون کو حکومت پنجاب حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 74 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 86 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی تھی۔ اب تک پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں مجموعی طور پر 35 روپے کا ریلیف عوام تک پہنچایا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ اگلے 15 روز کے لیے ان قیمتوں کا اطلاق ہوگا اور جو پیٹرول کی قیمت جو 268 روپے تھی اب کم ہو کر 258 روپے ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہائی اسپیڈر ڈیزل کی جو قیمت 270 روپے تھی اس میں 2 روپے 33 پیسے کمی کے بعد 267.90 پیسے جو ہے وہ اس کی فی لیٹر قیمت ہو چکی ہے اور اس کا اطلاق جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی کی وجہ سے پرائز ویریشن کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان کرتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 5.72 روپے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی منظوری مالی سال 2024-25 کے لیے دی گئی ہے۔ نیپرا نے بجلی کے ٹیرف میں اضافے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے، جبکہ نیپرا کے مطابق بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی 2024 سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی صنعت کی بہتری کے لیے بجلی کے تاریخی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے انڈسٹریز کے لیے بجلی کی قیمت میں 10 روپے 69 پیسے کی کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ برآمدات میں بڑے اضافے کے لیے تاریخی اقدام، صنعتوں کے لیے بجلی کا تاریخی پیکج، بجلی نرخوں میں 10 روپے 69 پیسے کمی کا اعلان، قیمت 34 روپے 99 پیسے فی یونٹ مقرر۔ وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے نتیجے میں صنعتوں سے 200 ارب روپے سے زائد کا بوجھ ختم ہوگا۔ ریلیف عالمی منڈی میں اشیاء کی لاگت مقابلے کے قابل بنانے کے لیے دیا گیا۔ اقدام سے صنعتی اور زرعی مصنوعات کی پیداواری لاگت میں کمی، برآمدات میں خاطر خواہ اضافے کا امکان بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس اقدام سے صنعتی ترقی اور روزگار میں اضافہ ہوگا، جس سے ملکی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ سندھ کے مالی سال 2024-25 کے بجٹ میں تعلیم کے لیے سب سے زیادہ 500 ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں، جبکہ صحت کے لیے 300 ارب روپے سے زائد کی خطی رقم رکھی گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اویس قادری کی صدارت میں شروع ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 3056 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا۔ بجٹ دستاویز کے مطابق سندھ کا مجموعی ترقیاتی بجٹ 959 ارب روپے ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ میں جاری شدہ ترقیاتی اسکیمز بھی شامل ہیں۔ صوبائی بجٹ میں 32 ارب روپے محکمہ تعلیم اور 18 ارب روپے صحت، جبکہ محکمہ توانائی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ داخلہ کے لیے 194 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں 170 ارب روپے امن و امان کی بحالی کے لیے ہوں گے۔ پولیس تھانوں کی بہتری کے لیے 3 ارب 75 کروڑ مختص ہیں۔ پولیس میں پہلی بار 485 پولیس اسٹیشنز کے لیے علیحدہ بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال پولیس کے لیے نئے اسلحے کی خریداری کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے، جبکہ کچے کے علاقے میں تعینات پولیس اہلکاروں کو 10,000 روپے کا خصوصی الاؤنس دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ سندھ کے آئندہ مالی سال 2024-25 میں نئے ٹیکس شامل کیے گئے ہیں۔ اندرون ملک پرواز کی ٹکٹ پر 250 روپے سندھ حکومت ٹیکس وصول کرے گی۔ سندھ بجٹ میں 3000 سی سی سے اوپر والی کاروں اور جیپوں پر 4.5 لاکھ روپے ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز ہے۔ 2000 سی سی گاڑیوں پر 2,75,000 روپے، 1500 سی سی امپورٹڈ گاڑیوں پر 1 لاکھ روپے کی تجویز ہے۔ تمام پروفیشن پر 2000 روپے سالانہ ٹیکس لگانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ کوئی بھی کاروبار کرنے پر 2000 روپے سالانہ ٹیکس وصول کیا جائے گا، جبکہ تمام پیٹرول پمپس CNG اسٹیشنز پر 20,000 روپے ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں حتک عزت ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے حتک عزت قانون کے تحت کارروائی کو درخواستوں کے حتمی فیصلے سے مشروط کر دیا ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچھر اور صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں کے وکلاء نے دلائل دیے کہ اس طرح کے قانون کو لانے کا مقصد پروفیشنل صحافیوں کو کام سے روکنا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کا قانون ہونا چاہیے؟ قانون پہلے سے موجود ہے، اس قانون کو منظور کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ قانون کا مقصد فیک نیوز ختم کرنا نہیں بلکہ بنیادی حقوق ختم کرنا ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے قرار دیا کہ چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد بھی ٹربیونل مرضی کے لگائے جاتے ہیں تو کیا اثرات ہوں گے؟ ایک پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے۔ یہ بات درست ہے، کسی ایک پروفیشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس امجد رفیق نے ریمارکس دیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کا قانون ہونا چاہیے؟ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے موقف اختیار کیا۔ ہم سے کہا گیا مشاورت کے بعد قانون سازی کریں گے۔ جسٹس امجد رفیق نے ریمارکس دیے کہ ان درخواستوں میں بہت اہم نکات اٹھائے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 4 جولائی تک ملتوی کر دی۔ تو دوسری جانب حد کے عزت بل کے حوالے سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کیا کہا ہے، آپ بھی دیکھیے۔ مجھے یہ پورا یقین تھا کہ اس بل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس میں ڈیڈ لاک پیدا ہو۔ اگر بیٹھ کے بات کی جائے تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، 2-3 چیکوں پہ آپ کو اعتراض تھا، تو مجھے یہ امید تھی کہ وہ آپ کا اعتراض جو ہے وہ دور ہو جائے، اس کا وے آؤٹ نکل آئے گا اور یہ بل کنسنسس سے جو ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں نے چیف منسٹر آفس میں بھی بات کی، اسپیکر صاحب سے بھی بات کی، اور وہ اس پہ ایگری ہوئے کہ ہم جو ایکشن کمیٹی ہے اس سے مل کے بیٹھ کے بات کریں گے اور اس کو دوبارہ ہم دیکھیں گے اور اس میں سے وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا کوئی حصہ شامل نہیں ہے اس میں، نہ پیپلز پارٹی اس اسمبلی میں موجود تھی اور نہ پیپلز پارٹی کے گورنر کے اس کے اوپر سگنیچر ہیں۔